السلام علیکم، ویلکم ٹو ایپی اسٹوری۔ مجھے پیار ہوا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں آپ جیسے کہ دیکھ رہے تھے کہ سعد بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر ماہر کی محبت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیتے وقت کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے میں اسے بھلا سکتا ہوں اب جب کہ وہ میری ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف ماہر کی ماں کہتی ہے کہ تم نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا، تو وہ کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی تھی، سب مجھے اتنا پریشر ڈال رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں جانتی ہوں تم اپنی باپ کی لاڈلی ہے تو تم نے انکار نہیں کرنا تھا، لیکن وہ کہتی ہے نہیں امی، میں نہیں چاہتی شادی کرنا۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ ایسے عریب مجھے ملا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا، تو اس کی ماں کہتی ہے میں کچھ کرتی ہوں۔ دوسری طرف سعد کی بہن سعد کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، جس پہ وہ چڑھ کے اس کو کہتا ہے کہ میں اب خوشی کے مارے ڈول تو گلے میں لٹکا نہیں سکتا، جس پہ وہ تھوڑی حیران ہوتی ہے کہ وہ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہے۔ دوسری طرف عریب اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا، آپ لوگوں کو اس کے گھر جانا پڑے گا، جس پہ عریب کی ماں شدید بےعزتی کرتی ہے کہ اتنی لو سٹینڈرڈ کے لوگوں سے انابیہ کیسے بات کر سکتی ہے۔ پھر اس پہ عریب کہتا ہے کہ وہ اس کی سگی خالہ کی بیٹی ہے، تو وہ کہتی ہے اچھا، اس ماں بیٹی کا اس کا مطلب پورا بیک گراؤنڈ ہے جو امیر لڑکوں کو پھنساتا ہے، جس پہ عریب غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اسی سے شادی کروں گا، آپ لوگوں کو جانا پڑے گا میرے ساتھ ہر حال میں، جس کو دیکھ کے اس کے ماں باپ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ ایسا عریب کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف سعد غزل لکھ رہا ہوتا ہے جو کہ بہت فیمس ہے، جو اس ڈرامے کا ٹائٹل سانگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ دکھی ہو رہا ہوتا ہے اور وفا کے نام پہ اس کا آنسو نکل آتا ہے اور وہ ٹھیک وفا پہ ہی جا کے گرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایک طرف اس کی بہن کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں ایسا لگتا کہ بھائی خوش ہیں، کیونکہ بھائی کو جتنی خوشی ہونی چاہیے وہ اتنا نہیں بتا رہے، کہیں ہم آپ کے سوتیلے بھائی تو نہیں ہیں، سوتیلے بیٹے تو نہیں ہیں، جس پہ اس کی ماما کہتی ہیں کہ ایسا مذاق نہ کرنا۔ یہاں پہ ماہر ساتھ پھر صبح جاتے جاتے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ماہر کے ساتھ اس کا بچپن گزرا ہے۔ دوسری طرف عریب صاحب کی خوشی ہوتی ہے اور وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر پھر ایک بار عریب کے گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں کہ میں کسی صورت اسے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے گھر نہیں جاؤں گی، جبکہ اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے۔ ایک بار عریب کے دوست کو یہاں پتہ چل جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی مسئلے مسائل ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ادھر نابیہ اپنی ماما سے ملنے آتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ماہر کی شادی پکی ہو گئی ہے اور منگنی ہو گئی ہے۔ یہاں پر ماہر سوچ میں گم ہوتا ہے اور چھوٹے سے کوئنس کو ملا کر آپس میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا آیا جس نے اسے گرا دیا، اور دوسری طرف عریب کو پتہ چل جاتا ہے انابیہ کے ذریعے کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، اور اس پہ وہ اسے کہتی ہے مجھے خود ابھی پتہ چلا ہے، اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف غصے میں جاتے جاتے فوراً اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ اگر ہر حال میں میرے ساتھ ماہر کے گھر پہ نہ ملنے گئے تو پھر میں کورٹ میرج کر کے آ جاؤں گا، جس پہ اس کے گھر والوں کو بہت زیادہ غصہ لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگلوں جیسی حرکت تم کیوں کر رہے ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں شادی اسی سے کروں گا۔ ایک طرف وہ ماہر کو فون کر کے عریب یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے گھر والے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کورٹ میرج کریں گے، جس پہ ماہر کہتی ہے کہ یہ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے، لیکن پیار اور عزت میں سے میں عزت کا کروں گی خطاب۔ اور دوسری طرف پھر ماہر سعد کی بہن ماہر کے نام پہ چھیڑ رہی ہوتی ہے اور وہ اسے کپ دکھاتی ہے، لیکن وہ بنا چائے پیے چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہے چائے بری ہے، لیکن چائے تو بالکل صحیح ہوتی ہے۔ ایک طرف پھر ہمت کر کے ماہر جاتی ہے اپنے باپ سے بات کرنے، جس پہ وہ نہیں بات کر پاتی اور اس کا باپ کہتے ہیں تم نے میرا غرور کا سر اونچا رکھا ہے، میں بہت خوش ہوں تم سے، اور وہ اٹھ کے جاتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ بہتر ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ یہاں پر پھر ماں آ کے کہتی ہے کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم بات کرتی، تم تو کر سکتی تھی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ہمت نہیں کر پائی اپنے باپ کے سامنے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ میرے حق میں جو بہتر آپ کو لگتا ہے آپ وہی کرو، میں آپ پہ سب کچھ چھوڑتی ہوں۔ ایک طرف سعد بھی دکھی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ سے ہی مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پھر ماہر کہتی ہے کہ عریب کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر والے بہت مشکل سے مان رہے ہیں، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو اگر مان جائے تو اچھی بات ہے۔ یہاں پر عریب کا باپ کہتا ہے کہ عریب ساری رات گھر سے باہر تھا، جو مجھے برداشت نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک بار اس سے مل لیں لڑکی سے، جس پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا، لیکن چلو ہم ٹائم لے لیتے ہیں، عریب کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔